بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ صدق اللہ العظیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. واو میں نے اور اس میں نے جب، اخذنا ہم نے لیا، اخذنا میثاق وعدہ، میثاق بنی اسرائیل، بنی اولاد کو کہتے ہیں، بیٹے اسرائیل. اور اس کے بارے میں پہلے میں بتا چکا ہوں کہ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. اور یعقوب علیہ السلام کا نام عبداللہ ہے. کیا نام؟ خیر، لا تعبدون، لا میں نے نہیں، تعبدون تم عبادت کرو، الا مگر اللہ، وبالوالدین، واو میں نے اور با کے نیچے زیر ایمانہ ساتھ، والدین ماں باپ، والدین احساناً احسان، واو میں نے اور ذل قربا، قربا کہتے ہیں قریبی، قریبی سے مراد قریبی رشتہ دار. کیا ہے؟ قربا سے مراد قریبی رشتہ دار. والیتاما اور یتیم، والمساکین اور مسکین، وقولوا اور کہو، للناسی لوگوں کے لیے، حسناً اچھی بات، وَأَقِیمُوا اور قائم کرو، وَأَقِیمُوا اور قائم کرو، الصلاۃ نماز، وَآتُوا اور دے دو، وَآتُوا دے دو، الزکاۃ زکوٰۃ، ثم پھر تولیتم تم نے منہ پھیر لیا، تولیتم منہ پھیر لیا، الا مگر قلیلاً تھوڑے، منکم من میں نے سے کم تم میں سے، وانتم اور اس حال میں کہ تم مورزون اعراض کرنے والے، مورزون اعراض کرنے والے. معنی دیکھیے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب کہ ہم نے لیا بنی اسرائیل سے وعدہ، لا تعبدون الا اللہ، نہ عبادت کرنا مگر اللہ کی، وبالوالدین احسانا اور والدین کے ساتھ احسان کرنا، وذی القربا اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، والیتاما اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ، وقولوا للناس اور لوگوں کے لیے کہیے بات، حسناً اچھی، واقیموا الصلاۃ اور نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ زکوٰۃ ادا کرو، ثم تولیتم پھر تم نے منہ پھیر لیا، الا قلیلا منکم مگر تم میں تھوڑے لوگ ہیں، وانتم مورزون اور تم اعراض کرنے والے تھے. یہاں سے بنی اسرائیل کی تیسری قسم شروع. کتنی جی؟ تیسری. اور یہ موجودہ بنی اسرائیل
جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے بنی اسرائیل تھے، ان کی خباثتیں یہاں سے شروع ہو رہی ہیں، ان کی شرارتیں اور ان کی خباثتیں، وعدے کو توڑنا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ جو ان کے باپ دادا تھے نا، وہ تو اپنی جگہ پہ تھے، وہ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ کرتے رہے، پھر نبیوں کے ساتھ جو کچھ انہوں نے بے ایمانیاں کی وہ کرتے رہے اپنے انداز میں۔ لیکن یہ جو موجودہ بیٹھے ہوئے ہیں نا آپ کے سامنے بنی اسرائیل، یہ یہودی اور عیسائی جو ہیں، یہ بھی کوئی ان سے کام نہیں ہے، یہ بھی وہی اپنے باپ دادا کی روش پہ چل رہے ہیں۔ ان کا حال بھی دیکھ لیجیے، ان کا حال پڑھیے۔ اللہ فرماتے ہیں آؤ میں پڑھ کر سناتا ہوں کیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، جب کہ ہم نے وعدہ لیا بنی اسرائیل سے، یہودیوں سے ہم نے وعدہ لیا کیا، لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کے سوا کسی کی عبادت نہیں کر۔ تورات کے اندر، قرآن تو اپنے مقام پہ آ گیا نا، تورات کے اندر ان بنی اسرائیلیوں کو، ان یہودیوں کو کہا گیا تھا کہ تم میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کر۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے میرے شریک بنانے شروع کر دیے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، آج آپ نے 25 تاریخ بھی پڑھ لی اور کرسمس ڈے بھی آپ نے پڑھ لیا، عیسائیوں کی عید بھی آپ نے پڑھی، اور آج انہوں نے کیا ثابت کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا۔ حالانکہ آپ قرآن میں پڑھتے ہو قل هو اللہ، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے نکلا ہے اور نہ کوئی اس سے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اوے نکلنا تو دور کی بات ہے، پیدا ہونا تو دور کی بات ہے، اس کے برابر کوئی نہیں۔ اور یہ بات کون تردید کرے گا جب ہمارے اندر خود ہی عقیدے خراب ہیں، ہمارے عقیدے اپنے ہی خراب ہیں، ہم ان کو کیا کہیں؟ ہم تو کہتے ہیں نور من نور اللہ، اللہ کا ٹکڑا آ گیا، اللہ کا ٹکڑا آ گیا۔ بات نکل گئی، ایک صرف اشارہ کر کے واپس اس آیت کی طرف آتا ہوں۔ ہدایت کے بخش، ہدایت کے بخش، اس کے اندر کیا لکھا ہے؟ وہی خدا جو عرش پہ مستوی تھا، وہی خدا جو عرش پہ مستوی تھا، محمد مصطفیٰ ہو کر مدینے میں اتر پڑا، احمد کے اندر میم کا پردہ ہٹایا، احمد کے اندر میم کا پردہ ہٹایا تو احد کے سوا نظر کچھ نہ آیا۔ یعنی وہی خدا جو اوپر رہتا تھا وہ رسول پاک کی شکل میں مدینے میں آ گیا۔ اس سے بڑا کفر کون سا ہو سکتا؟ ادھر سے میں کہتا ہوں میں کیا ہوں؟ مسلمان ہوں، اور ہم بھی کہتے ہیں او نہیں بھائی یہ ہمارے اپنے ہیں، سنی ہیں، سنی کیا سن ہو گئے؟ سنی کس کو کہتے ہیں؟ اہل سنت والجماعت کس کو کہتے ہیں؟ اہل سنت والجماعت اس کو کہتے ہیں جو نبی کی سنت پہ چلنے والا ہو اور صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والا ہو، اس کو کہتے ہیں اہل سنت والجماعت۔ اور ہم سن سن کے بالکل سن ہو چکے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ اپنا خراب ہے، ہم کسی کو کیا پیغام دیں گے اللہ کی توحید کا؟ ہم تو خود اللہ کے ٹکڑے بنانے پہ تلے ہوئے ہیں، اور پھر کہتے ہیں خدا کے پلے میں وحدت کے سوا ہے کیا پڑا؟ خدا کے پلے میں وحدت کے سوا ہے کیا پڑا؟ جو کچھ لینا ہے محمد کے در کے سے لے لیں۔ خدا کے پلے میں وحدت کے سوا ہے کیا پڑا؟ جو کچھ لینا ہے محمد کے در سے لے لیں گے۔ یعنی ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو توحید 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 ہوتے توحید ہی توحید ہے، یہاں سے سب کچھ ہمیں مل جائے گا۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ وہ پیچھے ایک نظم بھی شروع ہوئی تھی، سارے نبی تیرے در کے، وہ شروع میں پتہ نہیں کیسے پڑھتے شاہ مدینہ، جی شاہ مدینہ، جی شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، یثرب کے والی، سارے نبی تیرے در کے،
اور اللہ کا قرآن پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ آدھا کھولو جی 22واں پارہ سورۃ یاسین سے پہلے، بلکہ ہاں 22واں پارہ سورہ یاسین سے پہلے سورۃ فاتر ہے۔ اللہ اکبر، صفحہ نمبر 394، صفحہ نمبر 394، رکوع شروع ہو رہا ہے۔ مل گیا جی؟ دیکھیے فرمایا یا ایھا الناس، اے پوری کائنات کے لوگو، انتم تم سب الفقراء فقیر ہو، مانگتے ہو، اللہ کدھر کے؟ اور یہ کیا کہتے ہیں؟ شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، سارے نبی تیرے در کے۔ یہ نبیوں کو ادھر لے آیا، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ سارے در کس کے در کے سوالی ہیں؟ اللہ کے در کے۔ ہم نے قرآن ماننا ہے، ہم نے کسی کی بات کو نہیں ماننا۔ اگر اللہ کا قرآن آ جائے بھائی ہمارے لیے دلیل کافی ہے۔ واللہ هو الغنی، وہ اللہ بے پرواہ ذات ہے، الحمید تعریف کیے ہوئے ہے۔ ان یشاء یذہبکم، اگر چاہے تو وہ لے جائے، یذہبکم تم کو، ویأتی بخلق جدید، اور تمہاری جگہ پہ ایک نئی مخلوق لے آئے۔ وما ذلک علی اللہ، اللہ پہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ بعزیز، وہ طاقت والا ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، فرمایا اگر کسی کے کندھے کے اوپر بوجھ بھی آ گیا تو کوئی بھی کسی سے نہیں لے گا، اگرچہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو۔ انما تنذر الذین یخشون ربہم، بے شک وہ لوگ ڈرتے ہیں، یخشون ربہم اپنے رب سے، بالغیب بغیر دیکھے، واقاموا الصلاۃ اور نماز کو قائم کرتے ہیں، ومن تزکیٰ اور فرمایا جس بندے نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، فانما یتزکیٰ لنفسہ، اس نے اپنے آپ کو پاک کیا، وإلی اللہ المصیر اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہو۔ اللہ پھر اس مسئلے کو تھوڑا سا مثال کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اللہ فرماتے ہیں اوے بندے خیال تو کر، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ اور فرمایا اندھیرا اور روشنی برابر نہیں، وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ اور دھوپ اور سایہ برابر نہیں، وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ مردے اور زندے برابر نہیں۔ فرمایا ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جس کو چاہے سنا دے، وما انت بمسمع من فی القبور، آپ قبر میں پڑوں کو نہیں سنا سکتے۔ یہاں شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اوے جو قبر میں پڑا دڑ ہے وہ نہیں سنتا، قبر میں پڑا دڑ نہیں سنتا۔ اب قرآن کہتا ہے قبر میں پڑا دڑ نہیں سنتا، مولوی کہتا ہے میں قرآن سر تے چاندہ پہ آ جائے میری گل من لو۔ ہن مولوی دی گل مننی ہے تے تاں تھوڑی مرضی ہے تے میری مرضی ہے، تے جے قرآن دی آیت سامنے آ جاوے تے پھر ساڈی اپنی مرضی ہے۔ اساں اللہ دا قرآن مننا، سانو ہور کسے شے دی لوڑ نہیں۔ بھاویں قسماں وچ آندا رہے، قسماں تے شیطان وچ آئیاں سن بابے آدم نو گمراہ کرنے واسطے، پتہ جے نا پڑھ کے سنائیاں۔ خیر واپس آؤ، شروع کریے۔ لا تعبدون الا اللہ، ایک کرسمس ڈے دے تے گل آ گئی، میں اس حوالے نال گل کر چکی۔ لا تعبدون الا اللہ، اللہ نے آکھیا یہودیاں نو لا تعبدون الا اللہ کہ اللہ تو سوا کسی دی عبادت نہیں کرنی۔ ذرا آؤ ہاں تھوڑے نہ کھولو سورۃ زمر صفحہ نمبر 420۔ فرمایا قل افغیر اللہ تأمرونی، آپ فرما دیجئے افغیر اللہ، کیا اللہ کے سوا تأمرونی تم مجھے حکم دیتے ہو اعبد میں عبادت کروں، ایھا الجاہلون، او جاہلو
اللہ اپنے پیغمبر کو کہہ رہے ہیں میرے پیغمبر ان مکے کے مشرکوں کو کہہ دیجئے تم مجھے کہتے ہو ان کے آگے بھی جھک جا، ان کے نام کے نذرانے بھی دے دے، ان کے نام بھی 11ویں پکوا لے، سب کچھ کر لے، کھا پی لے۔ فرمایا افا غیر اللہ، اللہ کے سوا تم مجھے حکم دیتے ہو اعبدو، یہ کہ میں عبادت کروں، ایھا الجاہلون۔ کیا کہا اے مسلمانوں؟ کیا کہا؟ جاہل جاہل ہی ہوتے ہیں، جاہل مسلمان نہیں ہوتے۔ خیر وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اور پکی بات ہے أُوحِيَ إِلَيْكَ، اللہ کریم فرماتے ہیں تیری طرف وحی کی گئی، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور تجھ سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں ان کی طرف بھی یہ وحی کی گئی۔ کیا؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، بڑا مسئلہ سخت آ گیا، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تو نے شرک کیا۔ یہ کس کو اللہ خطاب کر رہا ہے؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ خطاب کر رہے ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں لَإِنْ أَشْرَكْتَ، میرے پیغمبر تو نے اگر شرک کیا، لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ، تیرے عمل ضائع ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تو نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائے گا۔ اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے، حالانکہ نبی ایسا کر سکتا نہیں۔ اللہ نے یہ مسئلہ بیان کر کے واضح کر دیا کہ میرا پیغمبر بھی اگر کہے تو کرے تو میں اس کو بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ تیرے عمل ضائع ہو جائیں گے، اور تو کہے نہیں جی خیر ہے گزارا کر لینا چاہے، کچھ دن ان کے ساتھ مل جائیں اور کچھ دن ادھر مل جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں خیال کرنا، خیال کرنا، میں نے پیغمبر کو بھی یہ کہہ دیا تھا اگر میرے پیغمبر ایسا کیا تو میں تو آپ کے بھی عمل ضائع، حالانکہ نبی ایسا کر سکتے نہیں۔ یہ امت کو سبق دے دیا گیا، اور آگے فرمایا بل اللہ فاعبد، نہیں اللہ کی عبادت کرو، وکم من الشاکرین، اور شکر گزاروں میں ہو جاؤ۔ تو خیر واپس آؤ، تو مسئلہ ثابت ہو گیا کہ اللہ نے کہا لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ عبادت پھر میں آپ کو بتا چکا ہوں، کئی بار بتایا ہے کہ عبادت کی 3 قسمیں ہیں۔ لوگوں عبادت کی 3 قسمیں ہیں، نماز میں پڑھتے ہو التحیات للہ والصلوات والطیبات، جمعے کے اوپر بھی میں نے یہ عرض کیا تھا جی، قولی عبادت ہے، بدنی عبادت ہے، مالی عبادت ہے، زبان کے ذریعے پکارو گے تو یہ بھی عبادت ہے، رکوع سجدہ کرو گے تو یہ بھی کیا ہے، اور اگر یہ کہو نظر اللہ نیاز حسین یہ بھی کرو گے تو یہ بھی کیا ہے، عبادت ہے، یہ بھی کیا ہے جی۔ خیال کرنا، خیال کرنا، کوئی بندہ آپ کو یہ کہہ دے کہ نبی کے نام پہ دے دے، حسین کے نام پہ دے دے، علی کے نام پہ دے دے، فلاں کے نام پہ دے دے، اس کو کہو اللہ کا مال ہے، اللہ کے نام پہ دیتے ہیں، کسی اور کے نام پہ ہم دیتے نہیں۔ خیر آگے چلیے، وبالوالدین، دوسرا مسئلہ، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ والدین کے ساتھ کیا کرو؟ احسان کرو۔ اچھا، اب والدین کے ساتھ احسان کس طرح بھی، اور والدین کو اپنی عبادت کے بعد فوراً کیوں ذکر کیا؟ مسئلہ سمجھ میں رہا ہے؟ سوال سمجھ آئے کہ والدین کو اپنی عبادت کے فوراً بعد ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں ایک لحاظ سے خالق میں ہوں، دوسرے لحاظ سے تیرے والدین، میں تجھے پیدا کرنے والا ہوں اور وہ تیری تربیت کرنے والے، وہ کیا ہیں تیری تربیت۔ آئیے کھولیے سورۃ بنی اسرائیل 15واں سپارہ، اللہ کریم فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا اللہ تعبدوا، نہ عبادت کرنا، الا ایاہ، مگر کس کی؟ اسی کی، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ کیا کرنا؟ احسان کرنا۔ والدین کے ساتھ
احسان کرنا۔ کیا مطلب احسان کا؟ احسان کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تعظیم کر، ان کا اکرام کر، ان کے کھانے کا پینے کا بندوبست کر، ان کی رہائش کا بندوبست کر، ہر لحاظ سے دنیاوی معاملات میں ان کا کہنا مان۔ اچھا یہ چلیے، اما یبلغن عندک الکبر، جب وہ پہنچ جائیں تیرے پاس بڑھاپے کی حالت کے اندر، احدہما، ان دونوں میں سے ایک، او کلاہما، یا دونوں، فلا تقل لہما اف، تو ان کے لیے اف کا جملہ بھی کہنے کی اجازت نہیں۔ باپ کبھی کبھی ایسی بات کر دیتا ہے، والدہ کہہ دیتی ہے ایسی بات، کوئی مزاج کے خلاف آ جاتی ہے، انسان ہے، تو اگر وہ کہہ دیں کوئی بات ایسی تو میں یوں کہوں جو کر رہا ہوں نا، یا ماتھے کے اوپر جو تیوڑی چڑھا رہا ہوں، فرمایا یہ بھی تجھے کرنے کی اجازت نہیں۔ فلا تقل لہما اف، ان کے آگے ناک چڑھانے کی اجازت نہیں، ان کے آگے یوں کرنے کی اجازت نہیں۔ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکنے کی بھی اجازت نہیں۔ اور جا اپنا کام کر، تجھے نظر نہیں آتا بندے بیٹھے ہیں؟ کیا سمجھتے ہو باپ تمہارا بندہ نہیں؟ اس کو کیا سمجھتے ہو؟ اور پھر اللہ معاف کرے، میں نے وہ لفظ سنے ہیں جو مسجد کے اندر کہہ نہیں سکتا۔ ماں کو وہ برے لفظ کہے گئے، وہ جو پیدا کرنے والی، وہ جو مصیبتوں کے اوپر چلنے والی، اس کی توہین کرنے لگ گیا۔ اللہ کہتے ہیں وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکنے کی اجازت نہیں۔ وَقُلْ لَهُمَا، اور ان دونوں کے لیے کہا کر قَوْلًا كَرِيمًا، اچھی بات کہا کر۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، فرمایا ان کے لیے بچھا دے نرمی کے کندھے، من الرحمہ، رحمت سے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور ان کے لیے یوں کیا کر، یوں دعا مانگا کر، اے میرے رب ارحمہما، تو ان دونوں کے اوپر رحمت کر دے، کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ انہوں نے بچپن کے اندر مجھ پہ رحمت کی ہے۔ لہذا اللہ کریم فرماتے ہیں وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ تو ان دونوں کے اوپر رحمت کر جیسا بچپن میں۔ آگے چلیے سورۃ لقمان 21واں پارہ کھولیے جی، کھولیے جلدی کر، توجہ ادھر کیجئے، چھوڑیے۔ 21واں پارہ سورۃ لقمان، اور صفحہ نمبر ہے جناب والا 372۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، رکوع شروع ہو رہا ہے اس سے ایک لائن چھوڑ کر نیچے چلیے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، جی مل گیا جی، دیکھیے فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور جب کہا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، وَهُوَ يَعِظُهُ، اس حال میں کہ وہ وصیت کر رہے تھے، یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، میری طرف توجہ کیجئے جی، میری طرف چھوڑیے، لا تشرک باللہ، اللہ کا شریک، اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں، اور کس بات کی؟ اللہ کا شریک نہیں کرنا۔ اور آگے کیا کہا؟ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ووصینا الانسان بوالدیہ، یہ مضمون لے کر آیا تھا، ووصینا الانسان، اور انسان کو تاکید کر دی، بوالدیہ، اس کے والدین کے ساتھ، حملتہ امہ، ماں نے اٹھایا، وہن علی وہن، تکلیف کے اوپر تکلیف، پیٹ کے اندر بھی تکلیف اٹھائی، لوگوں کے تانے بھی سنے، ہر طرف سے باتیں بھی سنی، کسی نے اچھی بات کہی، کسی نے بری بات کہی، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، سب کی باتیں سنتی رہی۔ اچھا آگے، وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور اس کے پیدا ہونے کا وقت آیا تو موت کے پھٹے کے اوپر بیٹھ گئی، اس بچے کے لیے دعائیں کرنے لگی، اللہ میرے بچے کو سلامت رکھنا، اللہ میرے بچے کو سلامت رکھنا، اپنے اندر تکلیفیں برداشت کر لی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں بچہ باہر آ گیا، پھر اس کو چھاتی کے ساتھ لگا لیا، فرمایا 2 سال تک دودھ پلاتی رہی۔
کتنے سال تک؟ 2 سال تک. فرمایا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور فرمایا اس کو 2 سال تک دودھ پلاتی رہی. انشکر لی، اللہ فرماتے ہیں میرا شکریہ ادا کر، وَلِوَالِدَيْكَ، میرا بھی شکریہ ادا کر اور والدین کا بھی شکریہ. تو گویا کہ اللہ نے اپنے شکر کے ساتھ کس کا شکریہ رکھا؟ وہ والدین کا تو احسان ہی نہیں اتار سکتے، ایک لمحے کا احسان نہیں اتار سکتے. جس لحاظ سے انہوں نے ہمیں پالا پوسا، جی ماں کی اسی وجہ سے تعظیم زیادہ ہے کہ ماں جتنی تکلیفیں ماں اٹھاتی ہیں اتنی باپ نہیں اٹھاتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا نا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی عبادت کے بعد، آپ کی محبت کے بعد میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو فرمایا تیری ماں کا. دوسری دفعہ سوال ہوا تو آپ نے فرمایا تیری ماں کا. تیسری بار سوال ہوا تو فرمایا تیری ماں کا. اور چوتھی دفعہ سوال ہوا تو فرمایا تیرے باپ کا، تیرے باپ. اور پھر آپ نے یوں فرمایا کہ ماں جنت ہے. ماں کیا ہے؟ جنت ہے. اور باپ جنت کا دروازہ. معلوم یہ ہو گیا دروازے میں بھی پہلے داخل ہونا پڑے گا. باپ کا احترام بھی کیا ہے؟ ضروری ہے. اور ماں کا بھی احترام ضروری ہے. اور ایک موقع کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آیا اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں میدان جہاد میں جانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا تیری والدہ زندہ ہے؟ جی یا رسول اللہ زندہ ہے. آپ نے فرمایا جاؤ اس کی خدمت کر، یہی تیرا جہاد ہے، یہی تیرا کیا ہے؟ اب اس سے کوئی یہ مت سمجھے کہ یہ جہاد کا انکاری ہے. جہاد کا انکار نہیں، بلکہ یہ والدین کی عظمت کا مقام ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں کا وہ مقام بیان کیا. تو خیر اللہ فرماتے ہیں انشکر لی ولیوالدیک، میرا بھی شکریہ ادا کر اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کر. الی المصیر، میری طرف ہی لوٹ. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، چلو ٹھیک ہے جی مان لیا ایک کے تو والدین موحد ہیں، اللہ کے قرآن کو ماننے والے ہیں، دین اسلام کو مانتے ہیں، وہ تو بھئی لے جائیں گے، چلو بھئی بیٹا چل بھئی نماز پڑھ، چل قرآن پڑھ، وہ تو یہ کہیں گے. لیکن ماں باپ اگر ہو مشرک، ماں باپ کیا ہو؟ مشرک ہو، وہ اللہ کا در چھڑ کر کبھی کسی دربار پہ، کبھی کسی دربار پہ، کبھی کسی دربار پہ جاتے ہوں، اب کیا کریں بھئی؟ اس کا جواب اللہ نے اگلی آیت کے اندر کیا کہا؟ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اور اگر وہ تجھ کو مجبور کریں اوپر اس بات کے ان تشرک بی، میرا شریک ٹھہرا لے. وہ یہ کہے نا کہ اللہ کا شریک ٹھہرا، چل وہاں چل کے منت مان، چل وہاں چل کے نظر دے دے، چل وہاں چل کے جھاڑو رکھ کے آ، چل وہاں چل کے یہ کام کر. اللہ فرماتے ہیں ما لیس لک بہ علم، تیرا تجھے اس کا علم نہیں ہے، تو لہذا فلا تطعہما، ان کی بات یہ ماننے کی اجازت نہیں ہے. جی میری بغاوت پہ کہیں تو کبھی بھی ماننے کی اجازت نہیں. کیا کرنا ہے؟ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا، دنیا کے معاملے کے اندر ان کی اتباع کر، دنیا کے معاملے میں کیا کر لے؟ اتباع کر لے. معروفاً، اچھے طریقے سے. وَاتَّبِعْ، اور اتباع کر سبیل من اناب الیہ، اس بندے کے پیچھے چل جو میری طرف رجوع کرتا ہے، اس بندے کے پیچھے چل جو میری طرف رجوع کرتا ہے. اس سے معلوم یہ ہو گیا علماء حقہ کی بات ماننی بھی ضروری ہے، علماء حقہ کی بات بھی ماننی. خیر ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف ہی تم لوٹ کر آؤ گے. فانبئکم، پھر میں تم کو خبر دوں گا بما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے تھے. خیر واپس آؤ سبق. تو یہاں کیا فرمایا؟ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ کیا کرے؟ احسان کرے. وذل قربا، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی کیا کرے؟ احسان کرے. والیتاما، اور یتیم، کیا؟ یتیم. یہ انشاءاللہ تعالیٰ قریبی رشتہ داروں کے بارے میں آئے گا تو انشاءاللہ میں اس کے بارے میں تفصیل سے ذکر کروں گا. یتیم کس کو کہتے ہیں؟ یتیم اس کو کہتے ہیں جس کا باپ بچپن میں فوت ہو، جس کا باپ بچپن میں فوت ہو جائے اس کو کیا بولتے ہیں؟ یتیم. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جس بندے نے یتیم بچے کی کفالت کی، یتیم بچے کی کفالت کی، انا وہوا کہاتین، آپ نے فرمایا وہ اور میں دونوں جنت میں ایسے ہوں گے۔ تو گویا کہ نبی کی معیت ملے گی، کیا ملے گی؟ نبی کی، لیکن شرط یہ ہے کہ عقیدہ اس کا کیا ہو؟ درست ہو۔ عقیدہ اگر شرک والا ہو تو پھر بات نہیں بنتی، اگر عقیدہ توحید والا ہو تو پھر بات بنتی ہے۔ اچھا، دوسرے نمبر کے اندر قرآن مجید میں ایک صفحہ کھولیے ذرا، صفحہ نمبر 71، سورۃ النساء، جہاں سورۃ النساء شروع ہو رہی ہے، چوتھا پارہ، 71 صفحہ کھولیے جی، کھولیے پہلی لائن کے اوپر، وَآتُوا الْيَتَامَىٰ، جی مل گیا ہے، دیکھیے فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، اور دے دو یتیموں کو ان کا مال۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، دے دو یتیموں کا ان کا مال، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، پاک مال کے ساتھ حرام مال مت ملاؤ۔ اچھا بات سنو بھئی، یتیم کے پاس جو مال ہے وہ بھی حلال ہے، جو میرے پاس ہے مال وہ بھی کیا ہے؟ اللہ نے کہا ہے خبیث مال کو طیب کے ساتھ نہ ملاؤ، ہمارا مال خبیث ہو گیا اور اس کا مال پاک ہو گیا، یہ کیا کہا؟ اللہ فرماتے ہیں یتیم کا مال مکس کرنے کی وجہ سے وہ تیرے لیے خبیث ہے، تیرے لیے کیا ہے وہ مال؟ تجھے اس کی اجازت نہ۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، نہ کھاؤ ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، ایک معنی۔ دوسرا معنی، ردی مال کو اعلیٰ مال کے ساتھ تبدیل نہ کرو، ان کا اچھا مال ہو اور تمہارا ردی مال ہو، تمہارے پاس گندم کمزور ہو اور اس کے پاس گندم اچھی ہو تو اس کی گندم لے کر اس کے پاس ردی وہ گٹیا گندم رکھ دی جائے، ایسی اجازت نہیں۔ اور آگے فرمایا إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اللہ فرماتے ہیں یتیم بچیاں آ جائیں تمہاری کفالت میں، کیا آ جائیں؟ یتیم بچیاں آ جائیں تمہاری، تو فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، پھر نکاح کر لو جس کو تم پسند کرو، نکاح کر لو۔ اگر یہ چاہتے ہو، سمجھتے ہو کہ یہ تو ہمارے بھائی چچا کی بیٹی ہے یا ہمارے فلاں رشتہ دار کی بیٹی ہے تو لہذا اس کی تو جائیداد ہے، یہ آگے چلی جائے گی تو مال اس کا سارا ادھر چلا جائے گا، اگر تم سمجھتے ہو کہ اس کے مال کی حفاظت کرنا سمجھتے ہو تو پھر اس کے ساتھ تم کیا کر لو؟ نکاح کر لو، نکاح میں لے آؤ اور اس کا حق مار اس کو ادا کر دو۔ خیر، لہذا یتیم کے مال کے بارے میں یوں اللہ نے قانون پیش کی، اگر کسی موقع کے اوپر اس کا مال استعمال کرنا چاہتے ہو تو کوشش کرو کہ اپنے مال میں سے اس کو کھلاؤ، اپنے مال میں سے اس کو کھلاؤ، اس کا مال استعمال نہیں جی نہیں، ہم یتیم کا مال ہی پکا کر اس کو کھلا، بھائی جان وہ پتہ نہیں تھوڑا کھائے گا، زیادہ کھائے گا، کتنا کھائے گا، ہو سکتا ہے تھوڑا کھائے گا تو اس کا مال کیا ہو جائے گا؟ ضائع ہو جائے گا۔ تو لہذا تم مہربانی کرو اس کا مال نہ استعمال کرو بلکہ اپنے مال کو چلا کر اس کی کفالت اور کرو۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے ایک موقع کے اوپر فرمایا، کسی بندے نے دو بہنوں کی، دو لڑکیوں کی، بہنوں کی، لڑکیوں کی یا یتیم بچیوں کی کفالت، تو فرمایا وہ جنت کے اندر بھی ہوگا۔ کہاں ہوگا؟ جی، اس کی کفالت بھی کرے، بہنیں ہوں یا بیٹیاں ہوں، بہنیں ہوں یا بیٹیاں۔ ہم لوگ تو بہنوں سے نفرت کرتے، بیٹیوں سے بھی نفرت کرتے، اور کیوں؟ اس وجہ سے کہ کہیں حق۔ میں تو ایک بات کہا کرتا ہوں، بندے اکثر کہہ دیتے ہیں کہ میں نے جہیز اتنا دے دیا، بس آخری بات کرنے لگوں، بات ختم کرتا ہوں یار، ٹائم کافی ہو گیا۔ لوگ جہیز کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے جہیز اتنا دیا جی، اس کو گاڑیاں دے دی، اس کو یہ دے دیا، وہ دے دیا، وہ چیزیں دے دی۔ میں کہتا ہوں خدا را تم اس کو جہیز نہ دو، یہ جہیز والی لعنت اس کو نہ دو۔
بلکہ اس کو ایک کپڑے کے اندر اچھے طریقے سے رخصت کر دو. جو تم اس کا جہیز بنانے لگے ہو نا اس کو 2 مرلے کا مکان بنا دو. کیا کر لو؟ 2 مرلے کا مکان بنا کر دے دو. اگر کل کو وہ بندہ اس کو طلاق دے بھی دے، کیا کرے؟ وہ کل کو اس کی نہیں بن سکی، وہ بندہ طلاق دے بھی دے، کم از کم وہ رسوا تو نہ ہو، وہ کسی جگہ کے اوپر آتی جاتی تو نہ رہے. اب وہ بھائی کا دروازہ دیکھے گی، باپ کا دروازہ دیکھتی رہے گی. جب تم اس کا اپنا مکان بنا کر دو گے، کوئی ظالم بندہ ہی ہوگا جو طلاق دے گا، کوئی بھی طلاق نہیں دے گا، چاہے وہ عورت کیسی ہی کیوں نہ ہو. کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ بھائی اگر میں نے طلاق دی تو اس گھر سے مجھے ہی نکلنا پڑے گا. کیا؟ مجھے ہی نکلنا پڑے گا. پھر وہ کبھی بھی اس کو طلاق اور رسوا نہیں کرے گا. یہ طلاقیں کیوں ہوتی ہیں؟ یہ بربادیاں کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ ہم جہیز جیسی لعنت تو اس کے متھے لگا دیتے ہیں، لیکن اس کو مکان کوئی بنا کر، وہ بیچاری ادھر سے بھی جاتی ہے ادھر جاتی ہے تو ادھر کہتے ہمارے پاس تو کمرے ہی نہیں ہے، تو اتنا سامان لے کر آ گئی، کدھر رکھے ہم تیرا سامان، چل اٹھا ادھر ایک سائڈ پہ لے جا. اب وہ بیچاری سنتی ہے بات. خیر پھر سنتی سنتی ایک دن آتا ہے، نکال اس کو، یہ کیسی عورت ہے، اس کو کہا جلدی کر کھانا بنا، فلاں کر، یہ کر وہ کر. لہذا یہ دھمکیاں اس کو اسی وجہ سے دی جاتی ہیں کہ اس کا اپنا کچھ نہیں. اگر اس عورت کی نوکری بھی اپنی ہو تو پھر بھی کم از کم وہ اپنا سہارا بنا لے. اور میں نے خود ایک عورت دیکھی، سکول ماسٹر ہے، خیر اس نے کر تو لیا برا، جو کچھ کرنا تھا برا کر لیا. اس نے اپنے عاشق کے ساتھ نکل کر شادی کر لی، چلو کیا تو حلال ہی، لیکن کیا غلط. کیا کیا غلط کیا. اب اس کی نوکری تھی گورنمنٹ کے اندر، وہ سکول پڑھاتی تھی، سکول ٹیچر تھی. اب اس کے بچے بھی ہوئے اور اس عورت نے مکان خریدا اپنے پیسوں سے. کیا کیا؟ اپنے پیسے کا مکان. اب اس مرد نے اس کو دلاسا دیا اور تسلی دی، دیکھنا میں تو تیرے ساتھ ساری زندگی گزارنے کے لیے تیار ہوں. اب یہ بچوں کو کل ان کے حوالے کرنا پڑے گا، مکان وغیرہ تو ان کے نام کرنا پڑے گا، تو پھر تو کہاں کہاں جاتی رہے گی، یہ میرے نام پہ کر دینا تو میں ادھر کر لوں گا. وہ کم بخت بیچاری شادی اس کے کہنے پہ آ گئی. پہلے بھی اس کے کہنے میں لگ گئی، پھر اس کے کہنے میں لگ گئی. اب جب اس نے مکان اس کے نام پہ کر دیا، اس نے کہا چل نکل، تجھے میں طلاق دے رہا ہوں، اور طلاق دے. خیر اللہ نے اس کو جو عزت دی ہوئی تھی وہ نوکری وہ تو اپنا لے کر پھر مکان کرائے کے اوپر بیٹھ گئی. خیر میں عرض یہ کر رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر بچی کو اس کو کچھ دینا ہو تو 2 مرلے کا مکان دے دو، کم از کم وہ جہاں اپنا سر چھپا کر تو بیٹھی. تو لہذا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 بیٹیوں کی یا 2 بہنوں کی کفالت کی، فرمایا وہ جنت کے اندر بندہ جائے گا. کہاں جائے گا؟ جنت. تو خیر واپس آؤ. اللہ کریم فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، فرمایا مسکین وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، مسکین کو اس کو کہتے ہیں جو بندہ حاجت مند بھی ہو لیکن مانگے نہیں، حاجت مند ہو لیکن مانگے نہیں. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور فرمایا اس کے لیے اچھی بات کہو. یہ للناس سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے یہودیوں نے کہا تھا کہ اس کے اوپر کیسے یہ فضل ہو گیا، وہ قرآن کی آیت سورۃ النساء کے اندر ہے. انشاءاللہ پھر کبھی موقع آئے گا تو پھر بتا دوں گا. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. ثم تولیتم، پھر تم نے اعراض کیا. الا قلیلا، مگر تھوڑے لوگ. عبداللہ بن سلام وغیرہ یہ اسلام قبول کر چکے تھے اور باقی وہ اسی طرح تھے. وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اعراض کرنے والے تھے. معنی ایک دفعہ سن لیجئے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ،
اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے وعدہ لیا بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، نہ عبادت کرنا اللہ کے سوا کسی کی، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا، وذی القربیٰ، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں کے لیے اچھی بات کہا کرو۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ جب بھی کسی کو دعوت دو تو لا الہ الا اللہ کی دعوت دو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّکاۃَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرو، ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ، پھر تم نے اعراض کر لیا، إِلَّا قَلِیلًا مِّنکُم، مگر تم میں تھوڑے لوگ تھے جنہوں نے اعراض نہیں کیا، وَأَنتُم مُعْرِضُونَ، اور تم تو اعراض کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ پڑھا سنا اس کے مطابق عقیدہ بنانے کی توفیق۔